جھونپڑے کے دروازے پر باپ اور بیٹے دونوں ایک بجھے ہوئے الاؤ کے سامنے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور اندر بیٹے کی جوان بیوی بدھیا درد زہ سے پچھاڑے کھا رہی تھی، اور رہ رہ کر اس کے منہ سے ایسی دل خراش صدا نکلتی تھی کہ دونوں کلیجہ تھام لیتے تھے۔ جاڑوں کی رات تھی، فضا سناٹے میں غرق، سارا گاؤں تاریکی میں جذب ہو گیا تھا۔ گھیسو نے کہا، معلوم ہوتا ہے بچے گی نہیں، سارا دن تڑپتے ہو گیا، جا دیکھ تو آ۔ مادھو دردناک لہجے میں بولا، مرنا ہے تو جلدی مر کیوں نہیں جاتی، دیکھ کر کیا آؤں؟ تو بڑا بے درد ہے بے، سال بھر جس کے ساتھ زندگانی کا دکھ بھوگا، اسی کے ساتھ اتنی بے وفائی؟ تو مجھ سے تو اس کا تڑپنا اور ہاتھ پاؤں پٹکنا نہیں دیکھا جاتا۔ چماروں کا کنبہ تھا اور سارے گاؤں میں بدنام۔ گھیسو ایک دن کام کرتا تو 3 دن آرام۔ مادھو اتنا کام چور تھا کہ گھنٹہ بھر کام کرتا تو گھنٹہ بھر چلم پیتا، اس لیے انہیں کوئی رکھتا ہی نہ تھا۔ گھر میں مٹھی بھر اناج موجود ہو تو ان کے لیے کام کرنے کی قسم تھی۔ جب 2-1 فاقے ہو جاتے تو گھیسو درختوں پر چڑھ کر لکڑیاں توڑ لاتا اور مادھو بازار میں بیچ آتا، اور جب تک وہ پیسے رہتے دونوں ادھر ادھر مارے مارے پھرتے۔ جب فاقے کی نوبت آ جاتی تو پھر لکڑیاں توڑتے یا کوئی مزدوری تلاش کرتے۔ گاؤں میں کام کی کمی نہ تھی، کاشتکاروں کا گاؤں تھا، محنتی آدمی کے لیے 50 کام تھے، مگر ان دونوں کو لوگ اسی وقت بلاتے جب دو آدمیوں سے ایک کام پا کر بھی قناعت کر لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ کاش دونوں سادھو ہوتے تو انہیں قناعت اور توکل کے لیے ضبط نفس کی مطلق ضرورت نہ ہوتی۔ یہ ان کی خلقی صفت تھی۔ عجیب زندگی تھی ان کے گھر میں، مٹی کے 2-4 برتنوں کے سوا کوئی اثاثہ نہیں۔ پھٹے چتڑوں سے اپنی اریانی کو ڈھانکے ہوئے، دنیا کے فکروں سے آزادی، قرض سے لدے ہوئے، گالیاں بھی کھاتے تھے مگر کوئی غم نہیں۔ مسکین اتنے کہ وصولی کی متعلق امید نہ ہونے پر بھی لوگ انہیں کچھ نہ کچھ قرض دے دیتے تھے۔ مٹر یا آلو کی فصل میں کھیتوں سے مٹر یا آلو اکھاڑ لاتے اور بھون بھون کر کھاتے، یا 10-5 اوکھ توڑ لاتے اور راتوں کو چوستے۔ گھیسو نے اسی زاہدانہ انداز سے 60 سال کی عمر کاٹ دی، اور مادھو بھی سعادت مند بیٹے کی طرح باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا، بلکہ اس کا نام اور بھی روشن کر رہا تھا۔ اس وقت بھی دونوں الاؤ کے سامنے بیٹھے آلو بھون رہے تھے جو کسی کے کھیت سے کھود لائے تھے۔ گھیسو کی بیوی کا تو مدت ہوئی انتقال ہو گیا تھا۔ مادھو کی شادی پچھلے سال ہوئی تھی۔ جب سے یہ عورت آئی تھی اس نے اس خاندان میں تمدن کی بنیاد ڈال دی تھی۔ پسائی کر کے، گھاس چھیل کر وہ سیر بھر آٹے کا انتظام بھی کر لیتی تھی، اور دونوں کی بے غیرتی کا دوزخ بھرتی رہی تھی۔ جب سے وہ آئی یہ دونوں اور بھی آرام طلب اور آکسی ہو گئے تھے، بلکہ کچھ اکڑنے بھی لگے۔ کوئی کام کرنے کو بلاتا تو بے نیازی کی شان سے دوگنی مزدوری مانگتے۔ وہی عورت آج صبح سے درد زہ میں مر رہی تھی، اور یہ دونوں شاید اسی انتظار میں تھے کہ یہ مر جائے تو آرام سے سوئیں۔ گھیسو نے آلو نکال کر چھیلتے ہوئے کہا، جا دیکھ تو کیا حالت ہے اس کی، چڑیل کا فساد ہوگا اور کیا۔ یہاں تو اوجھا بھی 1 روپیہ مانگتا ہے، کس کے گھر جاؤں، کہاں جاؤں، کس سے ملوں، ملا بھی نہیں، اور پھر مجھ سے لجائے گی نہیں، کبھی اس کا منہ نہیں دیکھا، آج اس کا اگھرا ہوا بدن دیکھوں، اسے تن کی سدھ بھی تو نہ ہوگی، مجھے دیکھ لے گی تو کھل کر ہاتھ پاؤں بھی نہ پٹک سکے گی۔ میں سوچتا ہوں کوئی بال بچہ ہو گیا تو کیا ہوگا، سونٹ گڑ تیل کچھ بھی تو نہیں ہے گھر میں، سب کچھ آ جائے گا، بھگوان بچہ دے تو
جو لوگ ابھی 1 پیسہ نہیں دے رہے ہیں وہی تب بلا کر دیں۔ میرے 9 لڑکے ہوئے گھر میں کبھی کچھ نہ تھا، مگر اسی طرح ہر بار کام چل گیا۔ جس سماج میں رات دن کام کرنے والوں کی حالت ان کی حالت سے کچھ بہت اچھی نہ تھی، اور کسانوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو کسانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا جانتے تھے کہیں زیادہ فارغ البال تھے، وہاں اس قسم کی ذہنیت کا پیدا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ ہم تو کہیں گے گھیسو کسانوں کے مقابلے میں زیادہ باریک میں تھا اور کسانوں کی تہی دماغ جمعیت میں شامل ہونے کے بدلے شاطروں کی فتنہ پرواز جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ ہاں، اس میں یہ صلاحیت نہ تھی کہ شاطروں کے آئین و ادب کی پابندی بھی کرتا، اس لیے جہاں اس کی جماعت کے اور لوگ گاؤں کے سرغنہ اور مکھیا بنے ہوئے تھے، اس پر سارا گاؤں انگشت نمائی کرتا تھا۔ پھر بھی اسے یہ تسکین تو تھی ہی کہ اگر وہ خستہ حال ہے تو کم از کم اسے کسانوں کی سی جگر توڑ محنت تو نہیں کرنی پڑتی، اور اس کی سادگی اور بے زبانی سے دوسرے بے جا فائدہ تو نہیں اٹھاتے۔ دونوں آلو نکال کر جلتے جلتے کھانے لگے۔ کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، اتنا صبر نہ تھا کہ انہیں ٹھنڈا ہو جانے دیں۔ کئی بار دونوں کی زبانیں جل گئیں۔ جل جانے پر آلو کا بیرونی حصہ تو بہت زیادہ گرم نہ معلوم ہوتا، لیکن دانتوں کے تلے پڑتے ہی اندر کا حصہ زبان اور حلق اور تالو کو جلا دیتا تھا، اور اس انگارے کو منہ میں رکھنے سے زیادہ خیریت اسی میں تھی کہ وہ اندر پہنچ جائے۔ وہاں اس کے ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی سامان تھا، اس لیے دونوں جلد نکل جاتے، حالانکہ اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ گھیسو کو اس وقت ٹھاکر کی برات یاد آئی جس میں 20 سال پہلے وہ گیا تھا۔ اس دعوت میں اسے جو میسری نصیب ہوئی تھی وہ اس کی زندگی میں ایک یادگار واقعہ تھی، اور آج بھی اس کی یاد تازہ تھی۔ بولا وہ بھوج نہیں بھولتا، تب سے پھر اس کی طرح کھانا اور بھر پیٹ نہیں ملا۔ لڑکی والوں نے سب کو پوڑیاں کھلائی تھی، سب کو چھوٹے چھوٹے بڑے سب نے پوڑیاں کھائیں، اور اصلی گھی کی سپٹنی، رائتا، 3 طرح کے سوکھے ساگ، ایک رسے دار ترکاری، دہی، چٹنی، مٹھائی۔ اب کیا بتاؤں کہ اس بھوج میں کتنا سواد ملا، کوئی روک نہیں تھی، جو چیز چاہو مانگو اور جتنا چاہو کھاؤ۔ لوگوں نے تو ایسا کھایا کہ کسی سے پانی نہ پیا گیا، مگر پڑوسنے والے ہیں کہ سامنے گرم گرم گول گول مہکتی کچوریاں ڈالے دیتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ نہیں چاہیے، پتل کو ہاتھ سے روکے ہوئے ہیں، مگر وہ ہیں کہ دیے جاتے ہیں۔ اور جب سب نے منہ دھو لیا تو ایک بیڑا پان بھی ملا، مگر مجھے پان لینے کی کہاں سدھ تھی، کھڑا نہ ہوا جاتا تھا، چٹ پٹ گر جا کر اپنے کمبل پر لیٹ گیا۔ ایسا دریا دل تھا وہ۔ ٹھاکر مادھو نے ان تکلفات کا مزہ لیتے ہوئے کہا، اے اب ہمیں کوئی ایسا بھوج کھلاتا۔ اب کوئی کیا کھلائے گا، وہ زمانہ دوسرا تھا، اب تو سب کو کچھائیت سوجھی ہے۔ تم نے 20 پوڑیاں کھائی ہوں گی، 20 سے زیادہ کھائی تھیں۔ میں 50 کھا جاتا، 50 سے کم میں نے بھی نہ کھائی ہوگی۔ اچھا پٹھا تھا تو اس کا آدھا بھی نہیں ہے۔ آلو کھا کر دونوں نے پانی پیا اور وہیں الاؤ کے سامنے اپنی دھوتیاں اوڑھ کر پاؤں پیٹ میں ڈالے سو رہے، جیسے 2 بڑے ازدر کینڈلیاں مارے پڑے ہوں، اور بڑھیا ابھی تک کرا رہی تھی۔ صبح کو مادھو نے کوٹری میں جا کر دیکھا تو اس کی بیوی ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس کے منہ پر مکھیاں بھنک رہی تھی، سارا جسم خاک میں لت پت ہو رہا تھا، اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا تھا۔ مادھو بھاگا ہوا گھیسو کے پاس آیا، پھر دونوں زور زور سے ہائے ہائے کرنے اور چھاتی پیٹنے لگے۔ پڑوس والوں نے یہ آہذاری سنی تو دوڑے ہوئے آئے اور رسم قدیم کے مطابق غم زدوں کی تشفی کرنے لگے، مگر زیادہ رونے دھونے کا موقع نہ تھا، کفن کی اور لکڑی کی فکر کرنی تھی۔ گھر میں تو پیسہ اسی طرح غائب تھا جیسے چیل کے گھونسلے میں ماس۔ باپ بیٹے روتے ہوئے گاؤں کی زمیندار کے پاس گئے، وہ ان دونوں کی صورت سے نفرت کرتے تھے، کئی بار انہیں اپنے ہاتھوں پیٹ چکے تھے۔
چوری کی علت میں وعدہ پر کام نہ آنے کی علت میں پوچھا کیا ہے بے گھیسو، روتا کیوں ہے؟ ابھی تو تیری صورت ہی نظر نہیں آتی، اب معلوم ہوتا ہے کہ تم اس گاؤں میں رہنا نہیں چاہتے۔ گھیسو نے زمین پر سر رکھ کر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، سرکار بڑی بپت میں ہوں، مادھو کی گھر والی گزر گئی، دن بھر تڑپتی رہی سرکار، آدھی رات تک ہم دونوں اس کے سرہانے بیٹھے رہے، دوا دارو جو کچھ ہو سکا سب کیا، مگر وہ ہمیں دگا دے گئی، اب کوئی ایک روٹی دینے والا نہیں رہا مالک، تباہ ہو گئے، گھر اجڑ گیا، آپ کا غلام ہوں، اب آپ کے سوا اس کی مٹی کون پار لگائے گا؟ ہمارے ہاتھ میں تو جو کچھ تھا وہ سب دوا دارو میں اڑ گیا، سرکار ہی کی دیا ہوگی تو اس کی مٹی اٹھے گی، آپ کے سوا اور کس کے دوار پر جاؤں؟ زمیندار صاحب رحمدل آدمی تھے، مگر گھیسو پر رحم کرنا کالے کمبل کو رنگ چڑھانا تھا۔ جی میں تو آیا کہہ دیں، چل دور ہو یہاں سے، لاش گھر میں رکھ، سڑا یوں تو بلانے سے نہیں آتا، آج جب غرض پڑی تو آ کر خوشامد کر رہا ہے، حرام خور کہیں کا بدمعاش، مگر یہ غصہ یا انتقام کا موقع نہیں تھا، تو آؤ کر ہادور روپیے نکال کر پھینک دیے، مگر تشفی کا ایک کلمہ بھی منہ سے نہ نکلا، اس کی طرف تاکا تک نہیں، گویا سر کا بوجھ اتارا ہو۔ جب زمیندار صاحب نے 2 روپے دیے تو گاؤں کے بنیے مہاجنوں کو انکار کی جرات کیوں کر ہوتی؟ گھیسو زمیندار کے نام کا ڈھنڈورا پیٹنا جانتا تھا، کسی نے 2 آنے دیے، کسی نے 4 آنے دیے، 1 گھنٹہ میں گھیسو کے پاس 5 روپے کے معقول رقم جمع ہو گئی، کسی نے غلہ دے دیا اور کسی نے لکڑی، اور دوپہر کو گھیسو اور مادھو بازار سے کفن لانے چلے، ادھر لوگ بانس کاٹنے لگے، گاؤں کی رفیق القلب عورتیں لاش کو آ کر دیکھتی تھیں اور اس کی بے بسی پر 2 بوند آنسو گرا کر چلی جاتی تھیں۔ بازار پہنچ کر گھیسو بولا، لکڑی تو اسے جلانے بھر کو مل گئی، کیوں مادھو؟ مادھو بولا، ہاں لکڑی تو بہت ہے، اب کفن چاہیے، تو کوئی ہلکا سا کفن لے لیں۔ مادھو نے کفن لینا شروع کیا، لاش اٹھتے اٹھتے رات ہو جائے گی، رات کو کفن کون دیکھتا ہے، کیسا رواج ہے کہ جیسے تیسے کفن ڈھانکنے، مرنے پر نیا کفن چاہیے، کفن لاش کے ساتھ جل ہی تو جاتا ہے، اور کیا رکھا رہتا ہے، یہی 5 روپے زندگی میں ملتے تو کچھ دوا دارو کرتے۔ دونوں ایک دوسرے کے دل کا ماجرا معنوی طور پر سمجھ رہے تھے، بازار میں ادھر ادھر گھومتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی، دونوں اتفاق سے یا عمدن ایک شراب خانے کے سامنے آ پہنچے اور کسی طے شدہ فیصلے کے مطابق اندر گئے، وہاں ذرا دیر تک دونوں تذبذب کی حالت میں کھڑے رہے، پھر گھیسو نے 1 بوتل شراب لی، کچھ گزک، اور دونوں برآمدہ میں بیٹھ کر پینے لگے، کئی کجیاں پی، ہم پینے کے بعد دونوں سرور میں آ گئے۔ گھیسو بولا، کفن لگانے سے کیا ملتا ہے، آخر جل ہی تو جاتا ہے، کچھ بہو کے ساتھ نہ جاتا تو؟ مادھو آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، گویا فرشتوں کو اپنی معصومیت کا یقین دلا رہا ہو، دنیا کا دستور ہے، یہی لوگ بامنوں کو ہزاروں روپے کیوں دے دیتے ہیں، کون دیکھتا ہے پرلوک میں ملتا ہے یا نہیں، بڑے آدمیوں کے پاس دھن ہے، پھونکے، ہمارے پاس پھونکنے کو کیا ہے؟ لیکن لوگوں کو جواب کیا دو گے؟ لوگ پوچھیں گے نہیں کفن کہاں ہے؟ گھیسو ہنسا، کہہ دیں گے روپے کمر سے گر گئے، بہت ڈھونڈا ملے نہیں۔ مادھو بھی ہنسا، اس غیر متوقع خوش نصیبی پر قدرت کو اس طرح شکست دینے پر بولا، کہیں گے تمہارا سر پوچھے گی تو ضرور کہ تم نے مجھے کفن کیوں نہیں دیا؟ تو کیسے جانتا ہے اسے کفن نہ ملے گا؟ تو مجھے ایسا گدھا سمجھتا ہے؟ میں 60 سال دنیا میں کیا گھاس کھودتا رہا ہوں، اس کو کفن ملے گا اور اس سے بہت اچھا ملے گا جو ہم دیتے ہیں۔ بڑی اچھی تھی بیچاری، مری بھی تو خوب کھلا پلا کر، آدھی بوتل سے زیادہ ختم ہو گئی۔ گھیسو نے 2 سیرو پوڑیاں منگوائیں، گوشت اور سالن اور چٹپٹی کلیجیاں اور تلی ہوئی مچھلیاں،
شراب خانے کے سامنے ہی دکان تھی۔ مادھو لپک کر 2 پتلوں میں ساری چیزیں لے آیا۔ پورے 1.5 روپے خرچ ہو گئے، صرف تھوڑے سے پیسے بچ رہے۔ دونوں اس وقت اس شان سے بیٹھے ہوئے پوڑیاں کھا رہے تھے جیسے جنگل میں کوئی شیر اپنا شکار اڑا رہا ہو۔ نہ جواب دہی کا خوف تھا، نہ بدنامی کی فکر۔ ذوق کے ان مراحل کو انہوں نے بہت پہلے طے کر لیا تھا۔ گھیسو فلسفیانہ انداز سے بولا، ہماری آتما پرسن ہو رہی ہے تو کیا اسے پن نہ ہوگا؟ مادھو نے فرق عقیدت جھکا کر تصدیق کی، ضرور سے ضرور ہوگا، بھگوان تم انترجامی علیم ہو۔ اس مادھو کے یقین نہ آیا، بولا، کون دے گا؟ روپے تو تم نے چٹ کر دیے۔ گھیسو تیز ہو گیا، میں کہتا ہوں اسے کفن ملے گا، ضرور ملے گا۔ بتاتے کیوں نہیں؟ وہی لوگ دیں گے جنہوں نے اب کی دیا یہاں، وہ روپے ہمارے ہاتھ نہ آئیں گے، اور اگر کسی طرح آ جائیں تو پھر ہم اسی طرح یہاں بیٹھے پئیں گے اور کفن تیسری بار ملے گا۔ جوں جوں اندھیرا بڑھتا تھا اور ستاروں کی چمک تیز ہوتی تھی، میخانے کی رونق بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کوئی گاتا تھا، کوئی لہکاتا تھا، کوئی اپنے رفیق کے گلے لپٹا جاتا تھا، کوئی اپنے دوست کے منہ میں ساغر لیے لگائے دیتا تھا۔ وہاں کی فضا میں سرور تھا، ہوا میں نشہ۔ کتنے تو چلو میں الو ہو جاتے ہیں، یہاں آتے تھے صرف خود فراموش کا مزہ لینے کے لیے، شراب سے زیادہ یہاں کی ہوا سے مسرور ہوتے تھے۔ زشت کی بلا یہاں کھینچ لاتی تھی اور کچھ دیر کے لیے وہ بھول جاتے تھے کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، یا زندہ درگور ہیں۔ اور یہ دونوں باپ بیٹے اب بھی مزے لے لے کر چسکیاں لے رہے تھے۔ سب کی نگاہیں ان کی طرف جمی ہوئی تھی۔ کتنے خوش نصیب ہیں دونوں، پوری بوتل بیچ میں ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر مادھو نے پوریوں کا پتل اٹھا کر ایک بھکاری کو دے دیا جو کھڑا ان کی طرف گرسنہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور پینے کے غرور، ولولہ اور مسرت کا اپنی زندگی میں پہلی بار احساس کیا۔ گھیسو نے کہا۔ گھیسو کھڑا ہو گیا اور جیسے مسرت کی لہروں میں تیرتا ہوا بولا، ہاں بیٹا، بیکنٹھ میں جائے گی، کسی کو ستایا نہیں، کسی کو دبایا نہیں۔ مرتے وقت ہماری زندگی کی سب سے بڑی لالساپوری کر گئی، وہ نہ بیکنٹھ میں جائے گی تو کیا یہ موٹے موٹے لوگ جائیں گے جو غریبوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں اور اپنے پاپ کو دھونے کے لیے گنگا میں جاتے ہیں اور مندر میں جل چڑھاتے ہیں؟ یہ خوش اعتقادی کا رنگ بھی بدلا، تلون نشہ کی خاصیت ہے۔ یاس اور غم کا دورہ ہوا۔ مادھو بولا، مگر دادا، بیچاری نے زندگی میں بڑا دکھ بھوگا، میری بھی کتنا دکھ جھیل کر وہ آنکھیں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا۔ گھیسو نے سمجھایا، کیوں روتا ہے بیٹا؟ خس ہو کے وہ مایا جال سے مکت ہو گئی، جنجال سے چھوٹ گئی، بڑی بھاگیوان تھی جو اتنی جلدی مایا موہ کے بندھن توڑ دیے۔ اور دونوں وہیں کھڑے ہو کر گانے لگے، ٹھگنی کیوں نینا چھمکاوے ٹھگنی۔ سارا میخانہ مہو تماشا تھا اور یہ دونوں میکش محویت کے عالم میں گائے جاتے تھے۔ پھر دونوں ناچنے لگے، اچھلے بھی، کودے بھی، گرے بھی، مٹکے بھی، پاؤں بھی بتائے اور آخر نشہ سے بدمست ہو کر وہیں گر پڑے۔